کچھ لکھا جاتا ہے اس کو قرطاس آکھیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے بخاری شریف ہے وہ 5-6 دفعہ آئی ہے، اور بھی حدیث کے کتابوں کے اندر ہے کہ اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے کچھ لکھن والی چیز وہ طلب فرمائی تو اس کو حدیث قرطاس آکھیا جاتا ہے۔ میں پہلے ایک دفعہ وہ حدیث پاک سارا پڑھ کے سنا دوں، اس بات پھر اس کے جو کوئی گفتگو ہو جائے گی کہ بخاری شریف کے اندر ایک حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے نے کہ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یوم الخمیس وما یوم الخمیس، کہ جمعرات دا دن کیسا ہی وہ جمعرات دا دن سی کہ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، کہ جس دن آقا کریم علیہ السلام دی تکلیف جڑی ہے مرض جڑا اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ان لفظوں سے غور کرے کہ کی فرما رہے ہیں کہ اس دن آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک کے اتنے بہت زیادہ تکلیف دے اشتدہ وجعہ، بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ اور فرمانے رہے کہ فقال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ائتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ میرے کو لے کے وہ کتاب یعنی لکھن والی کوئی چیز جس کو کتاب بمانا مکتوب ہے کہ جس کے اتنے میں لکھ دیواں تاکہ اس تو بعد تسی گمراہ نہ ہو سکو۔ فتنازعوا، اور کی ہویا کہ لوگوں دے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ لا ينبغي عند نبی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر اے جھگڑا ہونا یا تنازع جڑا اختلاف ہے اے مناسب ہے نہیں سی۔ فقالو، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ما شانہ احجر استفہموہ، کہ کیا نبی علیہ السلام سانو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام دے کوڑوں پوچھو سمجھو اس گل نوں۔ فذهبوا يردون علیہ، پھر کچھ لوگ گئے تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام نوں کاغذ قلم پیش کرن دی اجازت طلب کی تھی کہ اسی پیش کریے۔ کہ فقال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی، فرمایا رہن دیو کہ جس چیز تے میں ہے وہاں اے بہتر ہے اس چیز نالوں جدھر تسی میں بلا رہے ہو۔ فرمایا کہ وَأَوْصَهُمْ بِثَلَاثٍ، آقا کریم علیہ السلام نے 3 چیزاں دی وصیت فرمائی۔ پہلی فرمائی قال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکین جڑے نے انہوں نے جزیرہ عرب تو نکال دو۔ اور پھر فرمایا وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ، اور جس طرح میرے کو مختلف وفود ہوندے سن، مختلف علاقے کے لوگ ہوندے سن تو میں انہوں کی تقریب کردا سی، تسی بھی انجی کریا جے۔ اور راوی کہتے ہیں وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا، اور تیسرے دے بارے آپ چپ کر گئے یا کہنے نے کہ مینوں راوی کہہ رہے ہیں کہ مینوں یاد نہیں رہا، میں بھول گیا کہ آپ نے کی فرمایا سی۔ ایک حدیث پاک، دوسری یہی حدیث پاک اور لفظوں کے اندر اس کے اندر ہے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرمانے میں کہ قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدو آقا کریم علیہ السلام دا وقت وصال قریب آیا تو فرمانے میں وفی البیت رجال، آقا کریم علیہ السلام آپ نے مبارک کاشانے دے اندر، آپ نے گھر دے اندر کافی سارے لوگ بیٹھے سن۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، فرمایا کہ لے کے آؤ میرے کو کتاب، میں تو لکھ دیواں کہ تسی اس تو بعد پھر گمراہ نہیں ہوو گے۔ فقال بعضهم، بعد کہنے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، آقا کریم علیہ السلام اس وقت شدید تکلیف کے اندر مبتلا نے۔ وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، اور تواڈے کول تے قرآن موجود ہے جڑا سانو کافی ہے۔ اور فرمانے نے فاختلف اہل البیت، اہل بیت کرام دا اختلاف ہو گیا آپس کے اندر۔ واختصموا، اور گفتگو کرنے لگ پے۔ فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ومنہم من یقول غیر ذلک، انہوں نے کچھ کہنے لگے کہ سرکار علیہ السلام کو کاغذ قلم پیش کرو کہ سرکار لکھ دینا اس نو، اور کچھ اس کے علاوہ کہنے لگے یعنی سرکار کو تکلیف ہے نہ دیو۔ فلما اکثر اللغو والاختلاف، کہنے کہ جدوں اے انہوں نے اختلاف اور گفتگو جڑی ہے اندر کثرت آ گئی تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوموا،
تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، جن مراد ایسی کہ تسی چلے جاؤ۔ قال عبید اللہ فکان یقول ابن عباس ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب لاختلافهم ولغتهم، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے ہوندے سن کہ ہائے وہ بڑی مصیبت، کی بڑی مصیبت کہ جڑی سرکار علیہ السلام کے درمیان اور جو کچھ آپ لکھنا چاہتے سن اس کے درمیان حائل ہوگی۔ اور اسی طرح تیسری روایت کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ آپ بھی انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے سن اور آپ نے سب تو پہلے ہے کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے اتنے اس وقت تکلیف کا غلبہ ہے کہ ساڈے واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے۔ ہوں اس کے اتنے اس کی مفسرین نے جڑی تشریح کی ہے، اس کی جڑی وضاحت مفسرین اکرام نے کی ہے، انہوں نے دو تین گلاں میں عرض کرنا وا کہ پہلی چیز کہ جدو آقا کریم علیہ السلام نے کاغذ اور قلم کا مطالبہ فرمایا تے آپ نے کسی ایک بندے نو خاص نامزد نہیں کیتا کہ فلاں تو لے کے آ، کسی بندے خاص نو نام لے کے نہیں کیا میں تو لے کے آ، بلکہ آپ نے مطلقاً فرمایا کہ میرے کو کاغذ و قلم لے کے آؤ تاکہ میں تو لکھنے میں ایسی چیز جس تو بعد تسی گمراہ نہیں ہو گے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے یا دیگر لوگوں نے یہ عرض کی تھی آپس میں مشورے کے طور پہ کر کے سرکار نے کیا کیا کہ سرکار علیہ السلام کے اتنے اس وقت شدت تکلیف ہے اور حضور کو مزید تکلیف نہ دیتی جاوے کہ ساڈے کول اللہ دا قرآن ہے جڑا سانو کافی ہے۔ اس گل کے اتنے پھر اختلاف ہو گیا اور جنہوں نے اختلاف کیتا حدیث کے لفظ میں ذکر کیتے رہے کہ فاختلف اہل البیت، اہل بیت اطہار دے افراد سن انہوں کا ہی آپس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ کچھ تو یہ کہنے لگ پے کہ سرکار وہ چیز پیش کی جاوے، کچھ نے کیا کہ نہیں۔ اہل بیت اطہار دے افراد اور وقت سمودہ بھی فائل یہی بنے گا کہ انہوں نے وچوں ہی آپس کے اندر انہوں کا اختلاف ہویا، گفتگو ہوئی۔ جدو آوازاں بلند ہوئی صاف ظاہر جو 4-5 بندے بہ کے گل کر رہے ہیں تو تھوڑی جی آواز بلند ہو ہی جاتی ہے، انہوں کسی قسم کی کوئی بےادبی والی ہے اس طرح کا نہ نیت سی نہ ارادہ سی کسی کا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تھی چلے جاؤ۔ اس کے اتنے ہوں جڑا اعتراض کیتا جاتا ہے سب تو پہلا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام دے حکم دی نافرمانی کی، انہوں نے کاغذ قلم لین دی، ٹھیک ہے انہوں نے لین دیتا۔ حالانکہ یہ حدیث پاک پڑھو اور کی بھی دیگر جتنے جتنے بھی ہے وے کسی جگہ تو یہ نہیں کسی بندے نے سرکار کو کاغذ قلم پیش کیتا ہوئے تو فاروق اعظم نے آخیا ہوئے نہ دو، یعنی حضور نے مطلقاً فرمایا سی لے کے آؤ۔ اور جس طرح اہل بیت کے کچھ افراد کی رائے بھی ایسی کہ آپ تکلیف کے اندر نے اور حضور علیہ السلام کو مزید تکلیف نہ دیتی جاوے، لہٰذا اس نظریے کی بنیاد تے اور علماء اتنے ایک مثال دے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھو کہ جس طرح کوئی باپ ہوئے بڑے ہی اپنی اولاد کے اتنے شفیق ہوئے ساری زندگی، یعنی کہ ہر باپ کی یہ کیفیت ہے ویسے دے کہ ساری زندگی اپنی اولاد واسطے سایہ بنے رہتا ہے، تکلیفاں برداشت کرتا ہے، تے آخری وقت ہوئے اور تکلیف کا غلبہ ہوئے ہر بندے کو نظر بھی آ رہا ہوئے اس وقت اوکھا ہوئے لیاؤ پترو تواڈے واسطے میں کچھ ہور کراں، تے اولاد کا کی اس وقت اچھی اولاد کا کی فریضہ ہوئے گا کہ ابا جی تو ساری زندگی ساڈے واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں، تسی آرام فرماؤ کر لیں گے اسی، یعنی انہوں نے کوشش یہ ہوئے گی جہی بھی سعادت مند اولاد ہے کہ ہوں اسی بزرگوں کو مزید تکلیف نہ دے گی۔ بلا مثل بلا تمثیل آقا کریم علیہ السلام دی ساری زندگی امت واسطے رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور نے ہر لمحہ اس امت واسطے قربانیاں بھی دیتیاں، تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں۔ جدو آقا کریم علیہ السلام تے ایک کیفیت خود عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس وقت عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے وچوں آپ فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تے تکلیف کا شدید غلبہ سی، یعنی آقا کریم علیہ السلام زہری مرض جڑا سی اس کے اندر انتہائی اضافہ سی۔ اس کیفیت کے اندر کیا آقا جی سوال ہے کہ 5-6 جگہ تے حدیث مبارکہ میں کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی ہوری صحابی کا ذکر آیا، کیوں نہیں آیا؟ جی میں اے حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ فقال بعضهم اتنے ذکر آیا دیگر بعضهم دوسرے بھی، ٹھیک ہے کہ کیونکہ اس کے اندر حضور عمر کا نام ہی نہیں ہے، لفظ سنیں گے ذرا حدیث سے فقال النبی ہلموا لے کے آؤ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، تو فقال بعضهم بعد نے کیا
ٹھیک ہے تو انہوں نے بعد میں کیا اور اس تو صرف حضرت عمر فاروق کلے شامل نہیں ہے بلکہ دیگر اہل بیت دے وچوں بھی کیونکہ اس اگلے جو الفاظ نے نا کہ جہاں فرمایا کہ فاختلف اہل البیت اختلاف ہویا کنہ دا اہل بیت دا یہ مطلب ہے کہ اہل بیت دے وچوں بھی کچھ افراد ایسے ہیں نے کہ جنہوں نے کیا کہ ایک اسی نہ پیش کریے رہن دے اور علماء نے اس کے اوپر تحقیق جڑی کیتی میں عرض کر دیا کہ انہوں نے وچوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے آپ نے بھی اس چیز کی طرف یعنی دیگر صراحت نہیں ہے لیکن اشارہ ملتا ہے کیونکہ ایک اور حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ میں بنو ہاشم دی کیفیات کو جاننا جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے یہ کیفیت سی نا وہ کہنے لگے کہ میں بنو ہاشم دے چہرے پہچاننا وا کہ جس وقت نزا دی کیفیت قریب ہوندی ہے کہ انہاں دے چہرے دی جو کیفیت ہوندی ہے میں اس کو جاننا وا اور مینوں لگ رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت وصال انتہائی قریب آ گیا تے پھر تسی کی کرو انہوں نے کیا حضرت علی نو کہ تسی یہ کرو کہ کچھ وصیت جڑی ہے اپنے حق دے اندر او لکھوا لو یعنی خلافت کی وصیت لکھوا لو اے عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی نو فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں میں نہیں لکھواواں گا کیوں فرمایا کہ اگر آج سرکار نے منع کر دیتا پھر قیامت تک میری نسل جو کسی نے بھی خلافت نہیں ملے گی یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری شریف دی حدیث کی میں کنفرم کرتا لیکن ہے حدیث پاک کے الفاظ یہ نے کہ جنہاں کے اندر آپ نے یہ لفظ کہا ہے سر بخاری شریف مسلم شریف اہل سنت دی کتاباں میں یہ عرض کر رہا ہوں ہر جگہ تے جو یہ حدیث مبارکہ آپ یہ فرما رہے ہو کہ بخاری شریف 5-6 دفعہ ہاں جی کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علاوہ کسی ہوری صحابی کا نام مینشن ہے کیونکہ اہل سنت دی وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ نام مینشن نہیں ہے اور میں پہلے عرض کیا کہ نام کسی اور کا مینشن نہیں ہے دوسرا قرآن پاک پہلے پورا نازل ہو چکا ہاں جی ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہے کام تو میرے نبی تو روکن اس تو رک جاؤ جہے دا حکم دے وہ کرو جی جی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے کوئی چیز لیاؤ ادن پھر کیوں منع کیتا ہے اچھا اگر اس طرح میں اگلا جو دوسرا سٹیپ ایسے ہونے چیز آ جانی سی میں تو عرض کر دوں کہ امر جڑا ہوتا ہے نا امر دا سیگا قرآن پاک بھی کئی دفعہ استعمال ہویا ہے کسی نے کسی کام دا حکم دینا اس دی وہ ہمیشہ وجوب واسطے یا فرض واسطے نہیں ہوتا میں اس کی مثال دینا وا کہ صلح حدیبیہ دے موقع دے اوتے مولا علی سرکار نو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لکھیا نا آپ نے کہ یہ وعدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کفار کے درمیان تو کفار نے اعتراض کیا تھا محمد رسول اللہ تو جناب رسول اللہ مان لیے پھر جھگڑا کیڑا ہے رسول اللہ کا لفظ مٹھاؤ تو مولا علی سرکار نو سرکار نے حکم دیتا ہے مٹھا دیو آپ نے میں کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹھا سکتا کیا ہن کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ حضرت علی نے سرکار کی نافرمانی کی ہے نہیں بلکہ محبت کا غلبہ ہے یا رسول اللہ تواڈے نام دے لڑو میں رسول اللہ کا لفظ میری محبت گوارا نہیں کرتی میں اس طرح صرف ایک نہیں اس دیا بے شمار مثالیں نے انہیں کہ حدیث پاک چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اہل بیت خاص طور پہ سیدہ خاتون جنت اور آپ دے بچے انہاں نو ضرورت سی کھانے دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ درہم عطا فرمائے کہ اے علی جاؤ انہاں نے کچھ خرید کے اپنے گھر والے بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ اور حضرت علی المرتضیٰ بازار گئے اتنے کسی منگن والے نے صدا دیتی کہ کوئی اللہ کے نام تے قرض دے دے اس طرح کے الفاظ بولے آپ نے وہ پیسے اس کو دے دیتے تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت علی نے معاذ اللہ سرکار کی نافرمانی کی ہے کہ حضور نے آکھا سی لے کے آ کے کھواؤ انہوں نے کسی نے دے چھڑیا یعنی ہر جگہ دے اوتے اے نافرمانی کا اطلاق نہیں ہوندا بلکہ اس طرح قرآن پاک کی مثال ہے امر اختیاری آ جاتا ہے نا میں ایک قرآن پاک کی مثال دے دوں کہ قرآن پاک ہی چاہتا ہے کہ جدو تسی حج کرتے ہو نا احرام بننے ہوتا ہے اتنے لفظ نے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْپَادُوا یہ تسی احرام کھول دے وہ تسی شکار کرو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر حاجی تو شکار کرنا فرض ہے ایسا تو نہیں ہے اتنے ہے امر دا سیگا ہے امر دا سیگا لیکن اس تو مراد صرف اباحت ہے کہ پہلے شکار کرنا حرام سی ہن شکار کرنا مباح ہو گیا جہاں ثابت ہوا کہ ہر جگہ تے امر جڑا ہے وہ فرض واسطے یا وجوب واسطے نہیں ہوتا اس تے اس مقام تے بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ نے اگر اے فرض ہوندا اگر کاغذ اور قلم لے ہونا
فرض ہوندا تو پھر خود صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اسی کی کیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیتا گیا آخر اے الفاظ نے کہ فذهبوا يردون علیہ، صحابہ گئے کہ سرکار نو لوٹائیے پیش کریے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ دعونی، رہن دے. یعنی اگر ہاں رد کیتا آپ نے، اگر یہ ضروری ہوندا کہ ایسا مسئلہ ہوندا کہ جس تو بغیر گزارا نہیں امت دا تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ وصول کروں تو انکار نہ فرماندے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح میں ایک اور مثال دے دوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو سرکار نے فرمایا ایک دفعہ کہ ابو ہریرہ جاؤ اعلان کر دیو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور حضور نے اپنے نالین بھی عطا فرمائے پہ کوئی بندہ کوئی انکار کرے تو نالین بہا دینے کی سرکار نے کلیا مینوں اعلان کرنے واسطے. حضرت عمر فاروق مل گئے رستے دے اندر، ابو ہریرہ اس طرح اعلان کر رہے سن، انہوں نے روکیا پھڑ کے سرکار دی بارگاہ چ لے آندا اور حدیث طرف جو آندا عرض کی یا رسول اللہ اگر انہاں نوں اس طرح اعلان ہوگا تو لوگ تے عمل چھڑ جان گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں رہن دیو انہاں نوں عمل کرن دیو. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ اس علماء نے استشارے کیتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک کے دو پہلو، ایک جمال اور رحمت دا، ایک جلال دا. جدوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت پورے عروج تے ہوندی سی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کوئی حکم عطا فرماندے سن لیکن اگر کوئی توجہ نہیں لیندا سی یا خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے سن اپنی مرضی نال تے آپ اس امر تو رک بھی جاندے سن اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں. جہی شاید ضروری ہوندی سی پاویں ساری دنیا مخالفت کردی سی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ امر کر کے رہندے سن کہ جس تک کرنا ضروری ہوندا سی. اور اس کے شاہد ہے کہ جدوں پورا مکہ مخالفت کر رہا سی بلکہ پوری دنیا مخالف سی ادو حضور نے فرمایا کہ تسی میرے ایک ہاتھ تے سورج اور ایک ہاتھ تے چند رکھ دیو تو میں پھر بھی وہ چیز کہن تو باز نہیں آواں گا جو کہن دا مینوں اللہ نے حکم عطا فرمایا. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوندی اس جگہ دے اوتے کہ جہدا کہنا اور دسنا امت واسطے ضروری ہوندا تو حضور کبھی بھی اس چیز تو باز نہ آندے کیونکہ خود اللہ نے حکم عطا فرمایا آپ کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تواڈے تے نازل کیتا گیا اس نو اگے پہنچاؤ، تبلیغ کرو اندی. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوندا کہ جہدا لکھنا اتنا ضروری سی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس چیز کو رد نہ فرماندے کیونکہ خود اگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور کو پیش کیتا گیا آپ نے لین تو انکار فرمایا. اس حدیث کے بالکل نیچے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہوئی یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اختلاف اور ہوئی کی وجہ سے کتاب نہ لکھوا سکے. ہاں جی اس کی تھوڑی تشریح واضح ہو گیا اس چیز کا گل کہ اگر فرض کرو جس طرح ہونا سی اے سمپل مثال اگلی دیتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کر دیو. ہاں جی مولا علیہ السلام نے نہیں کر دیا. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ الفاظ فرمایا نہیں یا آپ غصے کے عالم میں ہوئے نہیں؟ نہیں ہوئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ نہیں ہوئے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو سمجھ رہے سن. ٹھیک ہے اور اس مقام پہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا. اس وجہ تو نہیں کیتا کہ انکار ہویا ہے بلکہ اختلاف دی وجہ تو کیتا ہے. اس ایتھے بھی غصے کا کوئی یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اپنے الفاظ نے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے فرض کرو وہی گل جی میں آگے ابو ہریرہ نے حدیث پاک سنائی ہے کہ اعلان ہو جائے عام کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو جنت داخل ہو گیا. کیا ان اندر سڑیاں موجہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے ہر بندے دی یشی ہے اس کے اندر کہ صرف زبان نال کہہ دینا اور جنت چلے جانا. ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو منع کیتا گیا اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر غصے کا اظہار نہیں فرمایا. اس طرح بھی اس مقام کے اوپر سرکار نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا کہ تسی یہ انج کیوں کیتا ہے. جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا نا وہ اس گل پہ کہ آپ کی بارگاہ کے اندر بہ کے جہاں کچھ لوگوں دیا آوازاں بلند ہوئی ہیں یعنی اکٹھے بولے اس چیز کو حضور نے فرمایا کہ تسی یہ طبیعت دی وجہ تو. ٹھیک ہے اور عین ممکن اس تو صرف یہ نہیں ہو رہی لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے جی اس تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت لکھوانا چاہتے سن. ٹھیک ہے خلافت لکھوانا چاہتے ہیں جی حضرت عمر نے لکھن دیتی. حالانکہ اگر عقل بھی تجزیہ کیتا جاوے تو کیا اگر حضرت عمر فاروق کو کوئی امکان ایسی کہ حضور میری خلافت لکھوان دے؟ نہیں کوئی یعنی کوئی صورت ہی نہیں سی ہے اس وقت کسی لحاظ چاہے حضرت علی نو مل دی چاہے کسی اور مل دی حضرت عمر نو ملن دے کسی قسم کا کوئی امکان ہے نہیں سی ہے.
لہذا حضرت عمر دا ڈکنا کسی اعتبار نال کوئی ذاتی منفعت ہوئے یا کوئی ذاتی مفاد ہوئے اس اعتبار نال ہرگز ہے سی نہیں. اور کسی حدیث کے اندر یہ اشارہ بھی نہیں ملتا کہ جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ خلافت کی وصیت لکھوانے کا ارادہ کیتا ہوئے اور کسی نے ڈکیا ہوئے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس ملتا ہے. مسلم شریف کے اندر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں لکھ کے دے دیوا کہ تاکہ کل نو کوئی تمنا کرنا تمنا نہ کرے. خلافت ٹھیک ہے، یہ تو واضح الفاظ ہیں کہ کوئی امر دی تمنا نہ کرے، کوئی تمنا کرنا نہ. لیکن پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اس چیز کو باز رہے اور فرمایا کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ اللہ بھی راضی نہیں ہوئے گا اور مسلمان بھی راضی نہیں ہوں گے سوائے ابو بکر تو. سبحان اللہ. اس واسطے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے کا ارادہ ملتوی فرما دیتا. اور کیا اس کو اس تے قیاس نہیں کیا جا سکتا؟ ہو سکتا ہے اگر لکھوانی ہی سی وصیت خلافت دے بارے وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ہو سکتی سی، مولا کائنات دی اتنے بھی مقصود ہے نہیں سی. اور تیسری گل جڑا حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کیا نا کہ وصیت لکھوا لو اپنے حق دے اندر، تو ادو ایک ہور چیز کا بھی جواب مل جاتا جس چیز کو بعد لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جی حدیث پاک کی حدیث غدیر جنہوں کہا جاتا ہے کہ من کنت مولا فاذا علی مولا. حضرت علی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ سرکار میرا تو پہلے اعلان فرما چکے مینوں ہن لکھوان کی کہڑی لوڑ، بلکہ انکار کرتا سی. ٹھیک ہے. تو پھر تیسری چیز جڑی سب تو امپورٹنٹ ہے، کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے تو کیا لکھوایا ہے؟ نہ زبانی بھائی لکھو جی نماز پڑھنی ہے. زکوٰۃ کا حکم دیتا فرمایا کہ لکھو زکوٰۃ دینی ہے. کلام کی روزہ کا حکم دیتا کیا فرمایا بھائی لکھو. یعنی کوئی مسلمان جنہوں کہا جاوے کہ نماز پڑھن دا یا روزہ رکھنا دا، سرکار نے زبان نال ارشاد فرمایا ہے اور سارے صحابہ نے اس گل کو تسلیم کیتا ہے. اگر کوئی گل اس طرح بھی ضروری ہوندی کہ جس تو بغیر دین اسلام ناقص یا معاذ اللہ نامکمل سی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک نال بھی ارشاد فرما دے کہ کسی بندے نو انکار مجال نہیں سی. لہٰذا اس تو ثابت ہوتا ہے کہ محض حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لوگوں کو قید کرنے واسطے بہانا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا باقاعدہ ٹارگیٹ ہے کہ سوائے سیدنا علی المرتضیٰ تو معاذ اللہ سارے ہی مردود الشہداء یا اس طرح کے الفاظ بول دے اس طرح بلہ اس طرح کی کسی قسم کی. اور وہ بھی صرف اگر اس گل کو تسلیم کیا جائے نا، انہوں نے ٹارگیٹ سیدنا عمر فاروق نہیں ہے، ٹارگیٹ اصل اگلا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر. تاکہ جدو یہ گل ہوئے گی ثابت ہوئے کرنا چاہتے ہیں کہ اس تو مراد ہوئے گا شاید جی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے سن، پھر آٹومیٹکلی فاروق اعظم رد ہو جائے گا. اور محض ایمان والے دلان شکوک و شبہات پیدا کرنے واسطے وے، ورنہ اس قسم کی کوئی کیفیت نہیں. اور کئی مقامات کے اتنے یہ موقع سی نا، کئی مقامات کے اتنے قرآن پاک ایسا آیتاں نے اور بعض علماء نے اس کی کئی تعداد میں، لیکن کم از کم 18 آیتاں ایسا نے جہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. حضور سرکار نے آپ کو امت کا محدث قرار دیتا ہے، جنہوں نے دل اللہ الہام فرماتا ہے چیزاں. اور اس ایک چیز کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدو لوگ آندے سن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر، اور فرماتے ہیں مینوں بڑا عجیب لگتا سی کہ سرکار دی ازواج مطہرات کے سامنے، اور آپ فرماتے ہیں کاش پردے کا حکم ہو جائے. اللہ کریم نے پردے کا حکم نازل فرمایا. اس طرح اور بھی بے شمار آیتاں اگر خود اگلے درس ان شاء اللہ تو گفتگو ہو جائے گی. یعنی کئی چیزیں ایسا نے کہ جہاں آپ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے. تو کیا معاذ اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ حضرت قرآن جو حضرت عمر فاروق کا تابع ہو گیا؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ دا عطا ہے، اللہ دا انعام ہے انہوں نے اتنے کہ آپ کے دل اس طرح آئینے کی طرح صاف ہے کہ جو اللہ کریم حکم نازل فرمانا چاہتا ہے وہ بعض اوقات پہلے ہی آپ کے دل اللہ کریم الہام فرما دیتا ہے. اور علماء نے اس حدیث کا ایک اور بھی جواب عطا فرمایا کہ اس کو مقصود جڑا ہے سرکار دا امت دا امتحان سی، کیونکہ یہ آیا کریمہ نازل ہو چکی سی جو اکملت لکم دینکم، کہ تواڈے واسطے تہاڈا دین مکمل کر چھڑیا ہے. تے سرکار دیکھنا چاہتے سن کہ اس امت نے اس سبق کو کتوں تک سمجھے ہے، کیا قرآن کافی سمجھ رہے ہیں یا مزید بھی حاجت کرتے ہیں. اے امتحان دے طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا مقصود سی سرکار دا امتحان سب تو پہلا فاروق اعظم اس امر تے پہنچے نے، اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کافی. اور حضور نے اس کے اتنے خوشی دا اطمینان دا اظہار فرمایا کہ جڑا میں سمجھانا چاہتا سا گل انہوں
وہ سمجھ گئی، کیونکہ حضور نے کئی مقامات پہ فرمایا نا، بلکہ خود قرآن میں فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی مضبوطی نہ تھام لو۔ یعنی اس نے کئی اور بھی مفسرین نے جواب دیتے ہیں، لہذا اس کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کسی لحاظ نال بھی کوئی معذلہ مخالفت یا مخاصمت جڑی ہے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اور نقطہ رہ گیا اس کے اندر کہ بعض الفاظ اندر نا جنہیں میں اس حدیث پاک پڑھی ہوئی ہے کہ یہ الفاظ نے احجارہ استفہموہ دے الفاظ نے، اور یہ جو لفظ ہا جیم اور را ہے نا، ہجرت، اس کا جڑا مادہ ہے بعض اوقات اس کو حجر پڑھیا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہزیان، فضول گوئی، ٹھیک ہے۔ اور بعد معذلہ اس کو منسوب کر دینے حضرت عمر فاروق کہ انہوں نے کیا معذلہ کہ سرکار علیہ السلام کو ہزیان ہوا ہے، حالانکہ کسی بھی ایک حدیث کی کتاب کے اندر یہ لفظ عمر فاروق منسوب ہی نہیں ہے، یہ سمجھا ہی نہیں دے، کسی ایک حدیث یہ لفظ نہیں ہے کہ عمر نے یہ لفظ آکھے ہو، بلکہ بعد لوگوں نے آکھیا۔ اور اس تو مراد بھی ساڈا ایمان ہے کہ اہل بیت اطہار دا کوئی فرد ہوئے، چاہے صحابہ کرام دا کوئی فرد ہوئے، وہ آقا کریم علیہ السلام دی معاذ اللہ گستاخی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس تو مراد ہے جس طرح سے کہنے نا حمزہ استفہام ہے، حجر رسول اللہ، کیا آقا کریم علیہ السلام ترک کر رہے ہیں دنیا؟ انہیں چھوڑ کے جا حضرت ہمارا چھوڑنا بھی نا، ترک کرنا، کیا آقا کریم علیہ السلام دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں؟ استفہموہ، سمجھ لو وہ گل سرکار کو، یعنی پوچھ لو کہ یہ گل تو وہ بندہ اس طرح کی گل وہ بندہ کرتا جا شاید جا رہا ہوئے تو صحابہ کرام کا تو اس طرح خیال ہی نہیں سی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام چلے جان گے دنیا، جیسا کہ پھر اگے حدیثاں سے تو ثابت ہے کہ جو آپ کا وصال ہو گیا فاروق اعظم تلوار کاٹ کے کھڑے ہو گئے، خبردار جن نے آخیا سرکار چلے گئے سر لا دیا گا۔ پھر صدیق اکبر نے وہ آیا کریمہ جی تلاوت کی تھی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، مطلب ہے کہ صحابہ کرام دا سرکار نال اس طرح تعلق سی کہ خیال ہی نہیں سی ہے کہ کبھی سرکار بھی چلے جان گے۔ اس کیفیت کی وجہ تو انہوں نے آخیا کہ احجر رسول اللہ استفہموا، کیا سرکار جا رہے ہیں؟ یہ گل سمجھو، یعنی پوچھو، آپ پڑھو، مفہوم اس طرح طلب کرو۔ استفہام عام طور پر اردو استعمال بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا کسی لحاظ نال بھی نہ کسی اہل بیت اطہار دے فرد نے اور نہ ہی صحابہ کرام علیہ رضوان دے وچوں کسی نے کوئی آقا کریم علیہ السلام کی ادنا جی بھی گستاخی کی ہے۔ تو اس طرح کی چیزاں تو اپنے آپ کو، اپنے دامن اور ذہن اطمینان دل نو صاف رکھنا بڑا ضروری ہے۔ مزید اس طرح کوئی علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ جب امام جماعت کو آتا ہے نا تو قرات کرتا ہے، سورہ الحمد پڑھتا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ ہر صورت پہ آتی ہے تقریباً، غالباً سورہ توبہ ہے جس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، ہاں جی، اور جب چھوٹی صورت یا کوئی بھی غالباً اس میں نا نماز کے بعد نماز میں تقریباً سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، جی اور اس کے اوپر بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ بسم اللہ درمیان میں کیوں نہیں پڑھی جاتی، یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک یاد رکھیں کہ اگر درمیان میں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پھر بھی اس کی ادا ہو جائے گی، بالکل نماز کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ بسم اللہ ہر جگہ پر نہیں پڑھی جا سکتی، مثلا اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی اور سورت کا کوئی رکوع پڑھتا ہے جہاں سے سورت شروع نہیں ہو رہی، تو وہاں پر کیا بسم اللہ پڑھے گا؟ وہاں تو لکھی نہیں ہوئی، نہیں پڑھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ اس طرح نماز کا جز نہیں ہے، اور اس طرح جو صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے یہ بھی صورتوں کا جز نہیں ہے، الگ سے، ٹھیک ہے، یہ صورتوں کا جز جسے کہتے ہیں صورت کا حصہ ہونا، یہ صورت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ساتھ میں پڑھا بھی نہیں جاتا۔ لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو اس میں کیونکہ قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ اور آپ نے سوال کیا کیوں نہیں پڑھتے، وجہ یہ ہے کہ کسی صورت کا بھی شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حصہ نہیں ہے، جو ہمارا غالباً دوسرا درس ہوا تھا اس میں اس پر گفتگو ہوئی تھی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، اس میں کافی اس بارے میں صرف ایک صورت کا جز ہے جو درمیان میں آ رہی ہے، وہ سورہ نمل کے اندر درمیان میں بس وہاں پر ہے، اس کے علاوہ کئی صورت ایک شعر بڑا پڑھیا جاندہ ہے، جی شعر ایک بڑا پڑھیا جاندہ ہے، حسن و حسین زہرا دے جائے نبی نے چاہ کے ہتھاں تے کھڈائے علی با جو کوئی نہیں بھرا مصطفیٰ دے، ایک بڑا شعر پڑھیا جاندہ ہے، ذہن کو رکھ کے اور پڑھیا ذہن رکھتا ہوں سیدھا بھائی علی با جو کوئی نہیں بھرا مصطفیٰ دے۔ نہیں، اگر تو مراد ہے کہ اور ہے کوئی نہ، جس طرح حضرت علی نے اس معنی کے اندر کہ آپ سرکار علیہ السلام کے چچا ذات نے، اس طرح سرکار علیہ السلام کے چچا ذات تو اور بھی ہے،
ٹھیک ہے، یعنی انہاں مانے تے پھر دیگر بھی بھائی ہیں اس طرح سارے دا مسئلہ خود حضرت علی سکے پھر موجود نے دیگر جی بھائی تو وہ بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح دیگر حضرت عباس کی اولاد جڑی ہے فضل ابن عباس نے عبداللہ ابن عباس نے وہ بھی آقا کریم چچا زاد بھائی، چچا دے بیٹے نے، اس اعتبار نال بھی بھائی ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کہنا ہے کہ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اخی آپ کو فرمایا سی کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میرا بھائی ہے، اس معنی وچ بھی سرکار نے ہور صحابہ کرام نوں یہ لفظ بولے، یعنی اخی دا جڑی اضافت ہے آقا کریم علیہ تو میرا بھائی ہے، اس طرح دیگر بھی کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بولے، لیکن معروف زیادہ مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں اس واسطے کو اس طرح اگر کوئی بڑے برے عقیدہ نہیں پڑھتا کہ بظاہر جی کیونکہ سرکار نے بڑی خاص شان آپ کو عطا فرمائی ہے، اس طرح کہنے کوئی نہیں حرج، لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ باقی معاذ اللہ آپ کے بھائی ہیں نہیں، اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے۔ اس کے بھی علماء نے ایک بڑی بڑھ بیان فرمائی ہے کہ جتنے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں بھی اپنا بھائی یا اپنا صاحب اس طرح الفاظ کہہ رہے نا، انہاں چوں اگوں کسی نے نہیں آخیا اپنا بھائی آپ، سبحان اللہ، سمجھ آئے؟ یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت اپنی شفقت کی بنیاد پہ دیگر نو کیا ہے کہ میرا بھائی، لیکن اگوں کسی نے ضرورت یہ نہیں ہوئی کہ وہ سرکار کو کہنے کہ کوئی ساڈے بھرا ہو یا اپنے بھائی جان کہہ کے بلایا ہوگے، انہوں نے ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے آقا کریم علیہ السلام، اور خود قرآن کے اندر اللہ کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن سارے آپس بھائی بھائی، یعنی اس اعتبار میں پھر سارے مومن بھائی۔ ایک کلمہ یہ کہ جس طرح میں نے کی کہ اپنے ظاہری مفہوم کے اعتبار نال کہ سرکار نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیتا، اور جدوں سرکار نے رشتہ اخوت قائم کیتا نا مہاجرین اور انصار کے درمیان، ہجرت دا موقع، ادوں ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر سے انہوں نے بھائی بنایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے اپنا بھائی اس ٹائم قرار دیتا بے شک، وہ ہجرت کے موقع کے اتنے، جی جی، اس اعتبار نال ویکھیا جاوے کہ باقی حضرت علی تو علاوہ اور کوئی بھائی نہیں اس ٹائم جو سرکار نے اپنا بھائی قرار دیتا، جی جی، وہ دونوں سارے جوڑے جوڑے بنائے نا آپ نے، فلاں فلاں دا بھائی، فلاں فلاں دا بھائی، فلاں فلاں دا، اس اعتبار نے ویکھیا پھر اس شعر میں کوئی حرج نہیں ہوئے گا، لیکن اگر کوئی اور دیگر عقیدہ رکھے گا پھر نہ پڑھنا۔ ایک شعر آتا ہے نا حضرت سلطان باؤ سلطان العارفین کا کہ 18,000 جو عالم آئے